آج کل پاکستان کے خلاف اسرائیل نے زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ دیکھیے کہ ہماری دشمنی ازلوں سے ہے اسرائیل کے ساتھ اور ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں۔ اب ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مختلف عرب ممالک کے اندر آنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیے اور اسرائیل کے ساتھ معاملات سیٹل کرنے کی یہی عرب ممالک کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو پریس کیا جائے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے جو اعلی حکام ہیں انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہے، اسرائیل کسی کے ساتھ بنا کے رکھ نہیں سکتا اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے خصوصاً مسلمانوں کے خلاف وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ میں اس خبر کے اندر آپ کو کچھ تصاویر اور کچھ پروفز بتاتا ہوں جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی جو دشمنی ہے وہ کتنی بھیانک ہے۔ معاملات کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے کہ ایک TRT ورلڈ نام کا ایک اخبار ہے جو رشیا چلاتا ہے، اسٹیٹ اونڈ یہ اخبار ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ڈڈ موساد بوم کمپنیز اکیوزڈ آف ہیلپنگ پاکستان نیوکلیر پروگرام۔ تو 1980s کا یہ دستاویزات ہیں جو آج ٹائمز آف اسرائیل اور مختلف اخباروں نے چھاپ دیا ہے کہ اسرائیل وہ ملک ہے جس نے پاکستان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو تباہ کیا، مختلف کمپنیز کو تباہ کیا، جو پاکستان کو مختلف قسم کی کیمیکلز دے رہی تھی، کمپنیز کام کر رہی تھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے، ان کے اندر جا کر دھماکے کیے۔ اب پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں پاکستان والے اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، عرب ممالک کر رہے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں، دبئی کر چکا ہے، اس کے علاوہ مصر کے تعلقات ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ محمود عباس جو کہ فلسطینی صدر ہیں وہ اسرائیل کے اندر گئے تھے اور اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس کے ساتھ بات چیت کرتے۔ تو دیکھیے کہ ایران اور پاکستان یہ دونوں ہی نیوکلیر پاور پلانٹس کی طرف جاتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک یہ کہتے ہیں کہ جو نیوکلیر ہتھیار ہیں یہ اسرائیل کی ساورینٹی کے لیے، مشرق وسطی کی سیکیورٹی کے لیے اور اوور آل دنیا کے اندر یہ تباہی پھیلاتے ہیں، تو لہٰذا ایران اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ہتھیاروں کو بند کر دے، اپنے پروگرام کو مزید پرولیفریٹ نہ کرے۔ دیکھیے کہ پاکستان سے عرب ممالک جو ہیں وہ آج کل ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی یہ مودی کے یا اسرائیلیوں کے کہنے سے پاکستان سے جو لون دیا ہوتا ہے پاکستان کو وہ واپس لے لیتے ہیں، کبھی ہمیں تیل دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ورکروں کو ہم باہر نکال دیں گے۔ تو پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات اچھے نہیں بنا کے رکھ رہے بلکہ اسرائیل کی طرف ٹلٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اگر ہمیں تسلیم نہ کیا تو ہر موقع پر، ہر فرنٹ کے اوپر ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ بہرحال ہمیں اور ہمارے جو اعلی حکام ہیں ان کو باخبر رہنا چاہیے کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر، کچھ عرب ممالک ہیں، آپ کو بھی پتا ہے وہ عرب ممالک کون سے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ پلان بنا رہے ہیں کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے، پاکستان کو کبھی FATF کے اندر بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کی جائے، کبھی مختلف اور کام کروائے جائیں تاکہ پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں اور پاکستان ان اکنامک کرنچز سے دوچار ہو کے ہم پاکستان کو پریشرائز کر کے جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے۔ تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ پاکستان کی جو پالیسی ازل سے ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا وہ انشاءاللہ ابد تک رہے گی۔